السلام علیکم دوستو، آپ کو ہسٹوریکل کلیشز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹوریکل کلیشز پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سیریز آل دا وارز آف آل دا کنٹریز کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ افغانستان ایک قدیم سرزمین ہے جس کی مٹی میں ہزاروں سالہ تاریخ کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں نے جنم لیا اور جہاں انسانی تاریخ کے عظیم ترین ادوار گزرے۔ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان واقع افغانستان قدرتی راستوں کا ایسا سنگم ہے جو صدیوں سے مختلف اقوام، سلطنتوں اور مذاہب کی گزرگاہ رہا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے اسکندر اعظم کا لشکر گزرا، جہاں اشوک بادشاہ نے اپنے کتبے نصب کیے اور جہاں کے پہاڑوں میں بدھ مت کی صدائیں گونجتی رہی۔ افغانستان کا قدیم نام آریانہ یا خراسان تھا اور یہ علاقہ مختلف اقوام کا گوارا رہا۔ یہاں ایرانی، یونانی، ساکا، کوشانی، ہن، ترک اور بعد میں عرب اقوام نے اپنے اثرات چھوڑے۔ بامیان کی بدھ مورتیاں جو آج ماضی کا حصہ بن چکی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان ہزاروں سال تک بدھ مت کا مرکز رہا ہے۔ جہاں کے سنگلاخ پہاڑ، وسیع میدان، سرسبز وادیاں تاریخ کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ خطہ ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھتا رہا ہے۔ اسلام سے قبل افغانستان میں مجوسیت، زرتشتیت، بدھ مت اور ہندو مت جیسے مذاہب راج تھے۔ اس وقت کے افغان حکمران ایران اور ہندوستان کے درمیان کشمکش میں مبتلا رہے۔ افغانستان میں ایک طرف ایرانی سلطنت کے اثرات تھے تو دوسری طرف ہندو مت کا غلبہ۔ یہ علاقہ مختلف تہذیبوں کا سنگم تھا اور یہاں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے، مختلف رسم و رواج رکھتے تھے، مگر ان سب کے باوجود افغان قوم میں ایک خاص طرح کی جفاکشی، آزادی پسندی اور بہادری ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ جب اسلام کی کرنیں عرب سے ابھری اور دنیا میں پھیلنے لگیں تو افغانستان بھی اس نور سے مستفید ہوا۔ یہاں کے لوگوں کی جرت، بہادری اور اسلام سے محبت بے مثال ہے۔ کسی نے ان کی بہادری کو ان الفاظ میں کیا ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب دشمن سے ٹکراتے ہیں تو حریف کا اسلحہ ان کے نگاہوں میں گھوڑوں کا گرد و غبار معلوم ہوتا ہے۔ افغانستان کے باشندوں کی ایمانی غیرت اور دینی جوش و جذبے کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عرب کے ایک مشہور مورخ لکھتے ہیں، میری رب کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس زندگی کی رمق باقی نہ رہے، تب بھی کوئی ہمالیہ اور کوئی ہندوکش کے درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور ان کا عزم جوان رہے گا۔ ایک اور مورخ کے مطابق یہ ملک اللہ کی کمان ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں پر تیر برساتا ہے۔ افغانستان کو ایشیا کا دل، وسط ایشیا کا دروازہ اور فاتحین کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہاں قبائلی سیاست راج چلی آ رہی ہے۔ اسلام سے قبل یہاں قبائلی سرداری ہر قید و بند سے آزاد تھی۔ اشاعت اسلام کے بعد اس پر اسلامی تہذیب و تمدن کی ایسی گہری چھاپ لگی کہ جسے آج تک دھندلا نہیں کیا جا سکا۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ کے ہر دور میں عالمی طاقتوں کا توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے نہ صرف عظیم سلطانوں کو بنتے اور بکھرتے دیکھا بلکہ کئی عالمی جنگوں، فتوحات، مزاحمتوں اور خانہ جنگیوں کا مرکز بھی رہے۔ افغانستان کی تاریخ جہاں ایک طرف تہذیبوں کا گوارا رہی ہے، وہاں دوسری طرف یہ جنگوں، حملوں اور سیاسی افراتفری سے بھرپور رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم افغانستان کے تمام بڑی جنگوں اور ان کے اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے فارس کی سلطنت کو شکست دینے کے بعد افغانستان کا رخ کیا۔ باختریات جو موجودہ بلخ ہے دیگر علاقوں میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگیں کئی سال جاری رہی۔ اخوانیوں نے اسکندر کی جلگار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن آخرکار یونانی فوجیوں نے کچھ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاہم یہاں ان کا قیام عارضی ثابت ہوا۔ پہلی صدی عیسوی میں کوشانی سلطنت نے افغانستان پر حکمرانی کی، لیکن اس دور بھی مختلف نسلی اور مقامی قبائل کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری رہی۔ بدھ مت کے اثرات کے باوجود سیاسی استحکام مکمل طور پر قائم نہ ہو سکا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پہلی بار مسلم افواج افغانستان میں داخل ہوئے۔ جب مسلمانوں نے ایران کے ساسانی سلطنت کو شکست دی تو خراسان کی طرف اسلامی فتوحات کا دروازہ کھلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خراسان کے گورنر کو ہدایت دی کہ وہ اسلامی لشکر کو لے کر افغانستان کے سرحدی علاقوں کی طرف پیش قدمی کرے۔ اس مقصد کے لیے حضرت عبداللہ بن عامر، عمرو بن قیس اور دیگر سپہ سالاروں نے اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلا علاقہ جو مسلمانوں کے زیر تسلط آیا وہ ہرات تھا، جہاں یہ خون ریز جنگ کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بلخ، بادغیس، فریاب اور دیگر اخوانی علاقے بھی فتح ہونے لگے۔ ان علاقوں میں مقامی قبائل نے شدید مذمت کی لیکن مسلم افواج نے حکمت عملی اور مضبوط عسکری نظم و ضبط کے ساتھ ان بغاوتوں کو دبایا۔ اسلامی فتوحات کے بعد جہاں اسلامی حکومت اور عدالتی نظام قائم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عموی اور عباسی خلافت کے ادوار میں یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن مقامی مزاحمت اور قبائلی بغاوتیں وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی۔ اسلام کی ابتدائی فتوحات صرف عسکری نہیں بلکہ روحانی اور تہذیبی تبدیلیوں کا آغاز بھی تھی۔
افغانستان کے مختلف علاقوں میں اسلامی تعلیمات، عربی زبان اور اسلامی ثقافت کی بنیاد پڑی، جس کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے افغانستان کو اسلامی سلطنت کا مضبوط مرکز بنایا اور ہندوستان پر تاریخ ساز 17 حملے کیے۔ ان حملوں نے ہندوستان کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ یہ حملے افغانستان کو عسکری اور اقتصادی لحاظ سے طاقتور بنانے کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں اگر کسی ایک قوم کا ذکر سب سے زیادہ بربریت، قتل و غارت اور تہذیب کی تباہی کے ساتھ آتا ہے تو وہ منگول قوم ہے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت میں منگول افواج نے جس طرف رخ کیا وہاں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی۔ افغانستان بھی اسی طوفان سے بچ نہ سکا۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے بلخ پر چڑھائی کی۔ یہ شہر علم، ادب اور ثقافت کا گوارا تھا، لیکن منگولوں نے اسے جلا کر خاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلخ کے بازاروں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور خون کے دریا بہہ نکلے۔ اس کے بعد ہرات، جو اس وقت کا ایک مشہور علمی اور روحانی مرکز تھا، منگولوں کی بربریت کا شکار ہوا۔ لاکھوں افراد قتل کیے گئے، کتب خانے جلا دیے گئے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ منگولوں کا مقصد صرف فتح نہیں بلکہ مکمل تباہی تھی۔ غزنی، جو سلطان محمود غزنوی کی عظمت کا نشان تھا، منگولوں کے حملوں سے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اسی طرح نگرہار اور دیگر علاقوں میں بھی چنگیز خان کے سپاہیوں نے وہ تباہی مچائی کہ صدیوں بعد بھی ان علاقوں کے زخم نہ بھر سکے۔ افغانستان میں منگول حملے صرف جسمانی تباہی نہیں تھی بلکہ روحانی اور تہذیبی نقصان کا باعث بھی ہے۔ مدارس اور مساجد کو منہدم کیا گیا، علمی ذخائر کو نظر آتش کیا گیا اور ایک مکمل تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ چنگیز خان کے بعد بھی منگول حملے وقفے سے افغانستان پر جاری رہے۔ ان حملوں نے نہ صرف آبادی کو کم کر دیا بلکہ سیاسی استحکام میں بھی دہائیوں تک مفلوج کیے رکھا۔ افغان معاشرہ، جو اس وقت تک اسلامی تعلیمات اور مقامی روایات کا خوبصورت امتزاج تھا، ایک شدید بحران کا شکار ہو گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ افغان قوم نے ہر دور میں بیرونی حملہ آوروں کے خلاف جدوجہد کی۔ منگولوں کی تباہ کاریوں کے باوجود افغان عوام نے اپنی سرزمین اور تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے افغانستان پر حملہ کی اور یہاں کی کئی ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اگرچہ ان حملوں کا مقصد افغانستان پر طویل حکومت نہیں تھا، مگر ان جنگوں نے یہاں کی معیشت اور معاشرت کو کمزور کیا۔ بابر، جو افغانستان سے اٹھا تھا، اس نے کابل کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں مغل سلطنت کے اندرونی اختلافات نے افغانستان میں بغاوتوں کو جنم دیا۔ مقامی افغان قبائل جیسے کہ یوسف زئی اور علی زئی اکثر مغلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں افغانستان پر دورانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی سب سے اہم جنگ پانی پت کی تیسری جنگ تھی، جو 1761 میں مراٹھوں کے خلاف لڑی گئی۔ دورانی سلطنت نے افغانستان کو ایک بار پھر علاقائی طاقت بنایا، لیکن مسلسل جنگوں نے استحکام کو نقصان پہنچایا۔ 1839 سے 1842 تک برطانوی راج نے افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے شاہ شجاع کو تخت پر بٹھایا، مگر افغان عوام نے زبردست مزاحمت کی۔ 1842 میں کابل سے واپسی پر انگریزی فوج تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ اسے برطانیہ کی سب سے بڑی شکست قرار دیا گیا۔ 1878 میں برطانیہ نے ایک بار پھر افغانستان پر حملہ کیا۔ اب کی جلگات پہلے کی نسبت زیادہ منظم اور جارحانہ تھی۔ تاہم افغانیوں نے قندھار، حسنی اور دیگر علاقوں میں سخت مزاحمت کی۔ آخرکار امیر عبد الرحمن خان نے اقتدار سنبھالا اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے تحت افغانستان کی خارجہ پالیسی برطانیہ کے ہاتھ چلی گئی۔ سوویت افغان جنگ کا آغاز 1979 میں ہوتا ہے۔ اس کا اختتام 1989 میں ہوا۔ یوں یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب سوویت یونین نے دسمبر 1979 میں افغانستان میں اپنی فوجی داخل کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اپنی فوج کو افغانستان میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ داخل اندازی ایک سوشلسٹ حکومت کی حفاظت کے لیے کی گئی تھی، جو دسمبر میں برسری اقتدار آئی تھی، جس کے خلاف مختلف مزاحمتی گروہوں نے بغاوت شروع کر رکھی تھی۔ سوویت یونین کا مقصد افغانستان میں اپنی ہم خیال حکومت کو مستحکم کرنا اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا تھا۔ افغان مزاحمت کار، جنہیں مجاہدین کہا جاتا ہے، نے سوویت فوج کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ اس جنگ میں چاغیائی، ازبک، تاجک اور پشتون قوموں کے افراد نے بھرپور حصہ لیا۔ افغانستان کی سرزمین میں ہونے والی یہ جنگ سرد جنگ کے تناظر میں ایک اہم واقعہ تھی۔ امریکہ، مغربی ممالک اور عرب ممالک نے بعض مزاحمتی گروہوں کو پاکستان کے ذریعے امداد کی تاکہ سوویت اتحاد کو کمزور کیا سکے۔ ان گروہوں کو جدید اسلحہ اور مالی امداد دی گئی۔ یہ امداد لینے والے گروہ وہی تھے جو بعد میں امریکہ کی جلگار کے وقت ایک بار پھر کسی نہ کسی ملک کی پراکسی کے طور پر کام کرتے رہے، جیسے انجینئر گل الدین حکمت شاہ کا گروپ تھا، جو کہ اپنی پالیسیوں اور فیصلوں میں خود مختار نہیں تھا، کیونکہ وہ اب کی بار بھی بیرونی امداد لے رہے تھے، اس لیے ان کے فیصلے بھی بیرونی زیر اثر ہوتے تھے۔ جنگ کی شدت کے ساتھ ہی سوویت یونین نے اپنے فوجی دستوں کی تعداد بڑھائی، جس کے نتیجے میں افغان شہریوں کے مالی اور جانی نقصان میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں افغان شہری بے گھر ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے پڑوسی ممالک، خاص طور پر پاکستان اور ایران کی طرف ہجرت کی۔
یہ مہاجرین کئی دہائیوں تک ان ممالک میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ جنگ کی شدت کا باعث ملک میں بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، صحت، تعلیم اور اقتصادی نظام تباہ ہو گئے۔ سوویت فوج نے اپنی جنگی حکمت عملی میں غیر معمولی سختی اپنائی، جس کی وجہ سے شہری آبادی کو بھی نقصان پہنچا۔ بمباری، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال اور زمین پر لڑائیاں عام ہو گئی، جس نے افغان عوام کی زندگی کو متاثر کیا۔ جنگ کا ایک اہم پہلو مختلف اسلامی تحریکوں کی ابھرتی ہوئی قوتیں تھیں۔ ان کی قیادت میں ایک مضبوط مزاحمتی تحریک بنی، جس نے نہ صرف سوویت افواج کو چیلنج کیا بلکہ افغانی ثقافت اور روایات کی بحالی کی بھی کوشش کی۔ افغان جہاد کی قربانیوں نے عالمی سطح پر اسلامی جہاد کی تحریکات کو متاثر کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کی۔ 1986 کے بعد سوویت افواج نے افغان حکومت کی کمزوری کو محسوس کیا اور انخلا کا آغاز کیا۔ 1988 میں سوویت یونین نے جنگ بندی کا اعلان کیا اور آخرکار فروری 1989 میں اپنی فوجی افغانستان سے واپس بلانا شروع کیا۔ اس جنگ نے افغانستان میں ایک طاقت کے خلاف کو پیدا کیا، جس کا نتیجہ بعد میں خانہ جنگی کی صورت پر نکلنے والی اسلامی جماعتوں کے درمیان اندرونی جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو گئی اور یہ صورتحال بڑے پیمانے پر آئندہ کے تنازعات کا پیش خیمہ بنے۔ سوویت افغان جنگ کے اثرات بیشتر اب تک محسوس کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی مثال بن چکی ہے جس کا تجزیہ تاریخ کے مختلف پہلو میں کیا جاتا ہے۔ اس نے عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو بھی متاثر کیا اور سوویت یونین کی شکست کے بعد اس کے بکھرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس جنگ کے بعد افغانستان میں بامی اندرونی لڑائی کے دوران ایک شخص ابھرا جو دیکھتے دیکھتے افغانیوں کا لیڈر بن گیا، جس نے خانہ جنگی اور بدعنوانیوں میں گھرے افغانستان کو سنبھالا اور ملک میں ایک خالص اسلامی نظام نافذ کیا، جس نظام کی برکت سے پورا افغانستان امن کا گوارا بن گیا۔ اس شخص کو دنیا آج ملا عمر کے نام سے جانتی ہے۔ یوں ایک عرصے بعد امت مسلمہ نے کسی مسلم ممالک میں حقیقی معنوں میں اسلامی نظام کے ثمرات دیکھے۔ 2001 میں امریکہ پر ہونے والے خوفناک حملوں کے بعد عالمی سیاست کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ نے القاعدہ کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اس وقت کی افغان حکومت جانی طالبان پر الزام لگایا کہ وہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو پناہ دے رہے اور یہ الزام بھی بغیر کسی تحقیق کے تھا۔ مگر ایک ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ 9/11 صرف افغانستان پر حملوں کا بہانہ تھا۔ جنگ تو امریکہ پہلے ہی افغانستان کے خلاف شروع کر چکا تھا۔ 1998 میں امریکہ نے افغانستان پر کئی بم برسائے تھے، میزائل برسائے تھے۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے افغانستان میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ افغانستان پر وحشیانہ بمباری کی گئی، یوں کہیں گے کارپیٹ بمباری کی گئی، جس میں سویلین کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کا وہاں پر قتل و غارت کیا گیا۔ جنگ کے پہلے چند ہفتوں میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور کابل پر امریکی حمایت یافتہ حکومت قائم کر دی گئی، لیکن یہ جنگ یہاں ختم نہ ہوئی۔ طالبان پسپا ہو کر پہاڑی علاقوں اور سرحدی پٹیوں میں چھپ گئے اور وہاں سے گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ اس گوریلا اور طویل تھکا دینے والی جنگ کے لیے طالبان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں کو اپنا بیس کیمپ بنایا۔ اگلے 20 سالوں تک افغانستان مسلسل جنگ کا میدان بنا رکھا۔ امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں فوجی تعینات کیے، لیکن وہ فتح حاصل نہ کر سکا، بلکہ ایک ذلت کے ساتھ افغانستان سے نکلنا پڑا۔ یہ جنگ شاید تاریخ انسانیت کی واحد جنگ تھی جس میں پوری دنیا ایک طرف تھی اور چند ہزار لوگ ایک طرف تھے۔ فتح چند ہزار سرفروشوں کے حصے میں آئی۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ غیر مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی، چاہے وہ سعودی عربیہ، ترکی، ایران اور پاکستان، سب امریکہ کے جنگ میں اتحادی تھے۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ کم ہی ہوا ہے کہ پوری دنیا مل کے کسی ایک کمزور پر چڑھ دوڑی ہو۔ یہ سب اس جنگ میں ہوا۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ طاقت کا کچھ نہ کچھ توازن ضرور تھا۔ جہاں ایک طرف جدید سیٹلائٹ، جنگی جہاز، بہترین جنگی اور جاسوسی ڈرون، لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے بہترین افواج، دولت کے انبار، مگر دوسرے فریق کے پاس پاؤں میں پھٹے پرانے چپل اور ہاتھ میں سادہ سی کلاشنکوف اور جدید ٹینکوں کے مقابلے میں چند سو میں تیار کردہ دیسی ساختہ بم، مگر ٹیکنالوجی کا برکس نکل گیا اور اس جنگ میں افغان عوام بہترین حالات کا شکار ہوئے۔ ہزاروں شہری مارے گئے، ملک کی معاشیت، تعلیم، انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ کر دیا گیا، لیکن ملک میں منشیات اسمگلنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی، جو کہ امریکی سرپرستی میں ہو رہی تھی۔ طالبان وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہے اور امریکی افواج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے رہے، جس نے امریکہ کو مایوس اور تھکا دیا۔ بالآخر 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ قطر میں ایک معاہدہ، جس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج نکالنے کا وعدہ کیا اور اگست 2021 میں 20 سال بعد امریکہ کو اپنی افواج کو نکالنا پڑا۔ امریکہ کے انخلا کے بعد طالبان نے تیزی سے ملک پر قبضہ کر لیا اور 15 اگست 2021 کو بغیر کسی بڑی مزاحمت کے کابل پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اشرف غنی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی اور یوں ایک بار پھر طالبان حکومت افغانستان پر قائم ہو گئی۔ یہ جنگ دنیا کی طویل 3 جنگوں میں سے ایک ثابت ہوئی، جس نے صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معاشرت اور سلامتی کے نظریات کو متاثر کیا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک مہنگی جنگ ثابت ہوئی اور افغانستان کے لیے ایک طویل دردناک داستان۔
مگر فتح توحید صندوق اجتماعی جو اس وقت افغانستان میں پوری شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کرے اور اسلامی نظام کی برکت سے افغانستان تاریخ کے پرامن ترین دور سے گزر رہا ہے۔